جب آپ کسی کے غصے کو مائنڈ کریں گے نا، چاہے وہ استاد ہو چاہے وہ آپ کا بڑا ہو، تو آپ کبھی زندگی میں آگے بڑھ بھی نہیں سکتے. اس فیلڈ کی بات اگر کی جائے تو آپ کہہ لیجیے کرٹیسزم تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے, لوگ انشور ہوتے ہیں. پروفیسر شبیر خان سعودی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, میرے پاس مائک ہے اور آپ لوگ جناب ان کے پاس بھی, تو میں انہوں نے بھی دیتا ہے. آج کل کی جنریشن شاید ان کو یہ بڑا اولڈ اسکول تھاٹ لگتا ہے کہ نہیں جی اس میں تو کیا, ہم یہ تو ایسی پرانے وقتوں کی باتیں ہیں. یہ والا جو ہمارا کام ہے یہ بڑی محبت کا, یہ بڑی فقیری کا, یہ بڑی عاجزی کا کام ہے. آپ جتنا اوپر جائیں اتنا جھک جائیں. میں ڈرامہ نہ کر لوں نا کسی جگہ پہ, مطلب اسکرین پہ, بس میرے اندر سے مجھے کچھ ہو رہا ہوتا ہے. جدو ہولی جیلن میرا نام میں تھا مر جانیاں ہے. alright جناب, السلام علیکم اور السلام علیکم ان سب کو جو کہ اس ٹائم مجھے دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں اور ساتھ میں انجوائے کر رہے ہیں یہ زبردست سا شو. مجھے کہتے ہیں اماد گل اینڈ دا پروگرام از میرے پاس مائک ہے. ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک بہت ہی زبردست شخصیت ہے میرے ساتھ موجود. اور ایک تو بڑی مزیدار بات میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کرتا ہوں کہ ہم لوگ اس لحاظ سے بلیسڈ ہیں خیبر فیملی میں کہ جتنے بھی یہاں پہ لوگ آپ کو نظر آتے ہیں, وہ چاہے اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں یا بیہائنڈ دا سینس بھی کبھی کبھی جو ہم اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں, دے آل آر ملٹی ٹیلنٹڈ. یعنی کہ وہ کسی ایک شعبے سے وابستہ نہیں ہوتے, وہ بے شمار کام کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ پروڈکشن سے ریلیونٹس ہو, چاہے وہ اسکرین کے حوالے سے کچھ کام ہو, چاہے اس میں خود کی مطلب ایک آپ کے لیجیے پروفائل کو شوکیس کرنا, یا چاہے پھر کوئی کریکٹرز کرنا. وہ کہیں نہ کہیں ہم لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر فن مولا ٹائپ کی کوئی سچویشن ہے. اینڈ اس کا سب سے بڑا کریڈٹ تو ظاہری بات ہے جاتا ہے K2 TV کو, خیبر نیٹ ورک کو, کہ بے شمار اسکل سیٹس جو کئی دفعہ ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتے ہمارے, وہ یہاں پہ آ کے مزید پالش بھی ہو جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہمیں خود کی پتہ چل رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ کہ ہاں یار یہ والی چیز بھی بہت اچھے سے ہو رہی ہے اور اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. اینڈ مطلب بہت ساری چیزیں. اینی وے آپ سب جناب اس ٹائم یہاں پر موجود ہیں K2 TV پہ بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ ورائٹی کا چینل. اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو سبسکرائب دا چینل آن یوٹیوب. اس کے علاوہ اسپوٹیفائی پہ اس ٹائم آپ لوگ سن بھی رہے ہیں ہمیں. میں بتاتا چلوں آج میں نے بڑے مزے کی ڈریسنگ کی ہے. آج میں نے ویلویٹ کا کوٹ پہنا ہے کیونکہ جو میرے گیسٹ ہیں انہوں نے آج ڈبوں والا کوٹ پہنا ہے, چیک کا کوٹ بیسیکلی. تو یہ اب جو میری گفتگو کے اندر جو آپ کہہ لیجیے بے تکلفی ہوگی نا, اس کی ریزن یہی ہے کہ یہ بے تکلفی ماشاء اللہ ہماری اصل زندگی میں بھی ہے. اور اس پوڈ کاسٹ کا مقصد بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ریالٹی بیسڈ وہ چیزیں میں بتاؤں جو کہ ہم لوگ ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ شغل میلے مذاق, اور اس میں کہیں نہ کہیں کام کے اندر ماشاء اللہ ہم کچھ اچھی چیزیں بھی کر جاتے ہیں. کبھی کبھی پان بھی ہو جاتے ہیں لیکن کوئی گل نہیں ماشاء اللہ. یہ ایک مزیدار بات یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی ہماری غلطیوں کے اوپر اس طرح کی کبھی نہ کوئی پنشمنٹس ملی ہیں, نہ کوئی اس طرح کا ہمیں کوئی ڈرایا گیا ہے, بلکہ الٹا یہی موٹیویشن دی گئی ہے کہ اگر ایک چیز نہیں ٹھیک ہوئی تو کوئی بات نہیں, دوسری چیز ٹھیک سے کر لیتے ہیں. تو یہ جو شخصیت ہیں جی, ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں, ایکٹر تو ماشاء اللہ آؤٹ کلاس ہیں ہی, بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ ان کو مطلب ہے کہ اداکاری کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. ڈرامہ پروجیکٹس ہو جائیں یا چاہے ویسے لائیو شوز میں ہو جائیں. اب دیر از اے ڈفرینس, کیونکہ لائیو شو میں ایکٹنگ کرنی از اے ڈفرینٹ تھنگ اور وہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب کو یہاں پہ ایک فیسیلیٹیشن بھی ہے اور ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ بہت خوبصورتی سے اس کو نبھاتے ہیں. دین اگر ہم کریکٹر رولز کی بات کریں تو جس بھی کریکٹر میں آپ انہیں مطلب ہے کہ کہہ دینا کہ سر جی آپ نے یہ کریکٹر کرنا ہے, تھوڑی دیر بعد آپ اس کریکٹر کو ایک الگ شخصیت سے جان رہے ہوتے ہیں اور ان کو الگ سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. لائک بڑے مزے کا ایک واقعہ میں آپ کو بھی شیئر کروں گا. سنگر بھی ہیں. اب یہ بڑے مزے کی چیز ہوئی, مجھے لگا شاید شوقیہ گا رہے ہیں, لیکن انہوں نے بتایا جی کہ میں نے اردو سانگس بھی گائے ہیں اور میں نے پشتو سانگس بھی گائے ہیں. اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ بے شمار قسم کی پرفارمنسز کے علاوہ جو ایک ایوارڈ نامینیشنز ہیں وہ ان کی کمالات ہیں بے شمار طریقے کی. اینڈ ریڈیو پاکستان سے وابستگی رہی جس میں وہ بیسٹ آپ کہہ لیجیے کہ پریزنٹر کا ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں. سو اب کافی میرا خیال ہے ہم نے ذرا ڈیلے کر دیا ہے, تو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ, تو ہم مطلب کہہ بیٹھے ہیں ساتھ ہی صوفے پہ بیٹھے, انوائٹ کیا کرنا ہے, میں جناب ان کو خوش آمدید کہوں گا اپنے اس پروگرام میں. میرے ساتھ موجود ہیں جی شبیر خان سواتی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. مائک بیچ میں پڑے ہیں آپ سلام بھی. ہمارے پاس مائک ہے. میرے پاس بھی مائک ہے. میرے پاس بھی مائک سامنے. بالکل یہ والا زیادہ سونا ہے. چلو تسی آپ بھی سونے ہو, تھوڑا مائک بھی سونا ہے. نہیں اسی بھی کالے ساڈا مائک بھی کالا. ایسے نہیں, ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں آپ. اچھا
سنائیے شبیر بھائی کیسے ہیں آپ؟ آپ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت زبردست ہے. تھینک یو تھینک یو. اور پرومو میں چونکہ میں لیٹ آیا ہوں, پرومو میں نہیں پرومو میں آپ ایڈ ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ نے غور سے دیکھنا ہے پرومو. نہیں میں غور سے دیکھ رہا ہوں, بلیک دیوار ہی آ رہی ہے. نہیں اس کے بیچ میں مائک بھی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اینی وے یہ میں آپ کو بیسیکلی بتانا چاہ رہا تھا, یہی بے تکلفی ہے اور یہی آپ کہہ لیجیے ایک اپنا پن ہے جو کہ شاید میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, شبیر بھائی بھی میرا ساتھ دیں گے, کہ اس ادارے کے علاوہ میں نے کہیں نہیں دیکھا اور ہے بھی نہیں ہے. لوگ ایویں جدید ٹنگا کھینچ رہے ہوتے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے ہم پورے کا پورا بندہ ہی کھینچ لیتے ہیں. اس طرح سے کھینچ لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں گیٹ سے اندر کھینچتے پھر وہ باہر نہیں جاتا, اور وہ جانا بھی نہیں نہ چاہ رہا ہوتا. یہ بڑی مزیدار. اچھا, کئی دفعہ ہم پہ لوگ شک کر رہے ہوتے ہیں جب آپ کسی اور چینل پہ اگر آپ کو کوئی ڈرامہ وغیرہ, کیونکہ میرے اندر یہ ہے, میں جب تک میں ڈرامہ نہ کر لوں نا کسی جگہ پہ, مطلب اسکرین پہ, بس میرے اندر سے مجھے کچھ ہو رہا ہوتا ہے. حالانکہ یہاں پہ میں کتنا کام کرتا ہوں, لیکن اجازت لے کے میں کچھ نہ کچھ کر لیتا ہوں, وہ تھوڑا سا میں ریلیکس ہو جاتا ہوں. بعض ہمارے دوست ادھر ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یار وہ تو فلانی جگہ پہ ڈرامہ کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے تو جا رہا ہے. یار 18 سال سے جس ادارے میں ہم بچے آئے تھے, ٹھیک ہے, باہر بے شک ہم نے کام کیا, لیکن جو ہم نے یہاں سیکھا, جو ہم نے یہاں بات وہ آپ والی کہ ہمیں خود پتہ نہیں تھا کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں, تو یہاں ہم نے جو کچھ کیا, جب 18 سال میں نہیں گئے تو 36 سال تک کیسے جائیں گے, اور 36 سال تک نہیں جائیں گے تو جب تک زندگی ہے تو کیسے جائیں گے. کیونکہ آپ جہاں آپ کو عزت ملتی ہے, جہاں آپ کو محبت ملتی ہے بڑوں سے, خاص کر بڑوں سے, اور ہمارے مشر ہمارے بڑے تو وہ تو ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں, اور ان کا غصہ بھی ہمیں محبت لگتا ہے, کیونکہ ان کے غصے میں بھی آپ کے لیے بہت کچھ سیکھنے کو موقع ملتا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. اور جب آپ کسی کے غصے کو مائنڈ کریں گے نا, چاہے وہ استاد ہو, چاہے وہ آپ کا بڑا ہو, تو آپ کبھی زندگی میں آگے بڑھ بھی نہیں سکتے. آپ ہر اس غصے کو جو آپ کے بڑا کرتے ہیں, وہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کو ایک درجہ آپ اوپر جا رہے ہیں. وہ غصہ ایسا ہوتا ہے. لیکن ہمارے کچھ بدقسمت دوست ہوتے ہیں اداروں میں بھی, ہر جگہ پہ بھی, جو اس کو ایک ذات پہ لے لیتے ہیں. ذات پہ کبھی نہیں لینا. اگر آپ نے بڑھنا ہے, کچھ کرنا ہے, تو میں نے اگر کوئی غلط کرتا ہوں, اگر آپ مجھ سے چھوٹے ہیں, مجھے غصہ بھی کرتے ہیں, تو میں سوچوں گا کہ نہیں, کیونکہ یار شبیر بھائی یار یہ ایسے نہیں تھا, ایسے نہیں, تو مجھے سوچنا چاہیے کہ یار اس نے اگر مجھے ایسا کہا ہے تو اٹس مین کہ کچھ غلطی ہے نا, تو وہ آپ دور کرو. تو باقی ہمارا ادارہ ہے, اور آئی لو مائی اے وی ٹی چینل. بیسیکلی یہی سر, میں بھی چیز سوچتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کریٹیوٹی یا کریٹیو پروسیس جو ہے وہ آپ کا رک جاتا ہے. بالکل. انفارچونیٹلی آج کل کے بچوں میں, جہاں پہ ٹھیک ہے ان کو فیسیلیٹیشنز بھی بہت ہیں, سوشل میڈیا کے آپ کے لیجیے ایڈوانٹیجز بہت سارے, اس کا وہ یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنے آپ میں ایک بڑا آپ کے لیجیے کام بھی کر رہے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں ہوتا یہ ہے کہ وہ جو وقتی طور پہ ان کو ایک فیم مل رہا ہوتا ہے یا ترقی جو ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو سٹار فیکٹر ہے نا, وہ بہت جلدی آ جاتا ہے, اور پھر اس سٹار فیکٹر میں انہیں لگتا ہی نہیں کہ ہم کچھ غلط کر سکتے ہیں. یہاں پہ سب سے بڑی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جب ہم کچھ چھوٹا سا کوئی کام کر لیتے ہیں نا, اور تھوڑا سے 2-4 لوگ ہمیں پہچاننے لگ جائیں, تو ہمارے اندر ایک سریا آ جاتا ہے. حالانکہ یہ والا جو ہمارا کام ہے, یہ بڑی محبت کا, یہ بڑی فقیری کا, یہ بڑی عاجزی کا کام ہے. آپ جتنا اوپر جائیں اتنا جھک جائیں. اور جو لوگ اس کلیے, آپ بڑے بڑے آرٹسٹ دیکھ لیں, آپ پاکستان کے دیکھیں, آپ باہر کسی دلیپ صاحب کو دیکھیں, محمد علی صاحب تھے, سلطان رائی صاحب تھے, بڑے ندیم, اگر آپ ان کو قریب سے دیکھتے ہیں نا, تب کہتے ہیں یہ ندیم صاحب ہیں. کوئی پراؤڈ نہیں, کوئی ان میں ایسی کوئی بات نہیں کہ ہاں جی کیسے ہیں. اور یہ ہمارے جو آج کے ٹک ٹاک, آپ کی 2-4 مشہور, کیسے ہیں ٹک ٹاک, ہو آر یو بھائی, یہ تو اللہ کی دین ہے. آج دے دیتا ہے, کل لے لے گا, پھر کیا کرو گے؟ یہ سریا کہاں لے کے پھرتے رہو گے؟ ہم بدقسمت لوگ ہیں, ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. وہ عجب گل صاحب نے ایک دفعہ بڑی زبردست بات کی. اس دن ایک شو ہو رہا تھا آرٹسٹوں کا, تو اس نے کہا کہ آرٹسٹ واحد قوم ہے کہ جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتی ہے. تو میں بھی سوچتا تھا کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ آرٹسٹ ہو, آپ گھر بیٹھے ہو, یہاں بیٹھے ہیں, کام کر رہے ہیں. ہمیں ہر وقت اللہ سے ایک امید ہوتی ہے,
یا اللہ یہ ڈرامہ مجھے دلا دے، یا اللہ کاش مجھے یہ ڈرامہ مل جائے، یا اللہ کاش مجھے کام مل جائے، یا اللہ کاش مجھے یہ مل جائے، میرے گھر کا ذرا چولہا چل جائے. اور یہ واحد قوم ہے جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتی رہتی ہے، ہر وقت. اور یہ ایک بلیسنگ لوگ ہوتے ہیں، ان کو مطلب ایک اسپیشل ایک ایسی وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ آرٹسٹ ہیں نا اور آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر جائے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے کچھ دنوں میں اس کو اس کا صلہ مل جاتا ہے. ایگزیکٹلی. کیوں؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ہمارا جو کام ہے نا یہ عاجزی والا ہے، یہ محبت والا ہے، اس میں کوئی غرور کوئی تکبر کچھ نہیں چلتا. تو جتنا آپ اوپر جائیں اتنا آپ جھک جائیں. دیکھیں جو درخت جھک جاتے ہیں، جن میں پھل ہوتا ہے وہی جھکتے ہیں، اور جن میں نہیں ہوتا پھر وہ سیدھے ہی کھڑے رہتے ہیں کہ جی بس کھڑے رہو. بالکل جی، ویل سیڈ. اور یہ بات میں چاہوں گا کہ آج کل کی جنریشن، ٹھیک ہے ظاہری بات ہے کہ شاید ان کو یہ بڑا اولڈ اسکول تھاٹ لگتا ہے کہ نہیں جی اس میں تو کیا ہم، یہ تو ایسی پرانے وقتوں کی باتیں ہیں نال. لیکن جیسے جیسے میچورٹی آتی ہے، جیسے جیسے آپ کی ایج زیادہ ہوتی ہے، آپ کو بہت ساری کلیئرٹیز دماغ میں خود ہی آنی شروع ہو جاتی ہیں. بالکل کہ شاید وہ استادوں کے کھائے ہوئے تھپڑ یا ان کی کہی ہوئی کوئی غصے والی بات، وہ کہیں نہ کہیں یقین کریں گے جو آپ کے اندر سے ایک جو آپ کی ایک کوالٹی ہے، کوالٹی آف ورک ہے، ایک اندر سے آپ کی نئی کوئی خوبی ہے، وہ اس کو نکالنے میں بڑی معاون ہوتی ہے، مددگار ہوتی ہے. اور یہ چیزیں آج کل کی جنریشن واقعی تھوڑا سا مس کر رہی ہے. سو خیر وہی کوئی بات نہیں. وہ کہتے ہیں گھر کے ہر دور کی کچھ اچھی باتیں ہیں، ہر دور کی کچھ بری باتیں ہیں. اس دور میں بھی کچھ یقیناً بری باتیں ہوں گی، آج کل کے دور میں بھی ہیں. آج کل کے دور میں بہت ساری اچھی باتیں بھی ہیں، اس دور میں اچھی باتیں بھی ہیں، بالکل ہیں. اچھی اور بری تو ہر وقت اور ہر جگہ ہوتی ہیں. تو یہ کمپیریزن چلتا رہتا ہے، اس میں آپ اور نے ٹینشن نہیں لینی. برے کا ہونا ضروری ہے، تبھی اچھے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھا ہے. جہاں ایگزیکٹلی. پہ برا نہ ہو تو پھر وہاں پہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں اچھا ہوں کہ برا آپ ہوں. ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا. ہر چیز اگر آپ کو اسموتھلی لائف میں ملتی رہے گی تو وہ جو ہرڈلز ہیں، مشکلات ہیں، ان سے نکلنے کا پھر آپ کو طریقہ یا گر وہ کیسے آئے گا. اچھا جی، ہم ذرا فلاسفیکل زیادہ ہو گئے ہیں. میں پروفیسر کسی کالج میں کیا پروفیسر شبیر خان صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرے پاس مائک ہے اور آپ لوگ جناب ان کے پاس بھی تو انہوں نے بھی دیتا ہے. گیسٹ بیسیکلی جو ہے نا میرا، وہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ مزیدار بات یہ ہے کہ میں وہ گیسٹ والی فیل ہماری آتی ہے، لیکن اس سے پہلے جو ایک اپنائیت والی بات ہے نا، جس طرح وہ ایک اس کا لطف ہے اپنا، اور وہ میں شاید الفاظ کے ذریعے آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا. ایکچولی ہم لوگ بے ساختہ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ہاں، بے ساختہ مطلب بس مطلب چلو جی شروع ہو جاؤ. 1 2 3 گو. کیا جو دل کرے. جدو ہولی جیلن میرا نام میں تھا مر جانیاں ہے، میں تھا مر جان. اس پہ آپ نے ڈانس بھی بہت اچھا کیا. ٹھیک ہے، مطلب ابھی صوفے میں کیسے ڈانس میں کروں گا؟ نہیں وہ میں نے دیکھا ہے. اچھا او یہ سب میں بھی ٹک ٹاک پہ تھا، اور میرے خیال میں پہلا ڈانس ہی آپ نے اسی سانگ سے کیا تھا. نہیں وہ یہ نہیں تھا، وہ تھا سونے دیا کنگنا. وہ سونے دیا کنگنا. اچھا جی، اب تھوڑا سا ہم آتے ہیں کہ ظاہری بات ہے شروعاتی دور، جب آپ ینگ ہوتے ہیں بہت ساری ظاہری بات ہے کہ آپ لوگوں کو ہرڈلز فیس کرنی پڑتی ہیں. آپ لوگوں سے مرادی میں بیسیکلی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی فیلڈ میں جب آپ اپنی خود کی کوئی چیز ہے جس کو آپ اپنی لائف میں شامل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آبویسلی بہت سارے لوگ جہاں سپورٹ کرتے ہیں تو بہت سارا کرٹیسزم بھی ہوتا ہے. اینڈ اسپیشلی اس فیلڈ کی بات اگر کی جائے تو آپ کہہ لیجیے کرٹیسزم تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے. لوگ انشور ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں ان فیوچر یہ اس چیز کو کیری کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، ان فیوچر کیا اس کو اس طرح کی جو ابھی اپرچونیٹیز مل رہی ہیں وہ ملیں گی نہیں ملیں گی. ماں باپ کا تو سب سے پہلا ایک فکر یہی ہوتی ہے. ہر ماں باپ کو اپنے اولاد کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں. تو جب شروعات آپ نے کی، آپ نے ظاہری بات ہے گھر میں ڈسکس کیا، تو کیا رد عمل تھا لوگوں کا سب کا؟ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. جب میں اسکول کے زمانے میں پڑھ رہا تھا نا 9th 10th میں جو خاص کر تھا، میں اس وقت یہ جمعرات جمعہ چھٹی ہوا کرتی تھی تو حویلیوں میں ہم رہتے تھے. میرے والد صاحب آرڈیننس میں تھے، تو ابھی بھی اگر میرے کچھ دوست وغیرہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں تو ان کو پتہ ہوگا میں ریسرچ کے صبح سویرے میں 2 کولر لیتا تھا اور سیدھا حویلیاں بازار آئس کریم کی ایک کارخانہ ہوتا تھا اس میں رکھ دیتا تھا. جب ریسرچ ہوتی تھی نا اسکول کی، اس سے میں 10 منٹ پہلے اس ٹیچروں سے کہہ کے نکل جاتا تھا. جلدی سوزوکی میں جاتا وہ لے آتا. جیسے میں پہنچتا ریسرچ ہو جاتی گیٹ میں،
میں نے وہ آئس کریم بیچتا تھا, اس کے پیسے میں جمع کرتا تھا, پر اس وقت 15 روپے بہت بڑی چیز ہوتی تھی ایک کولر میں, تو 2 کولرز کے میں 30 روپے ڈیلی کرتا تھا. جب وہ پیسے ہوتے تھے 300-400 روپے, تو میں پشاور نکل جاتا تھا 2 دن میں پشاور. اور میری امی کو اللہ زندگی دے, تو امی کو صرف اب ہوتا تھا, ابو کو تو پتہ چل جاتا تو ایک دفعہ مجھے گڈیاں اڑا رہا تھا تو بجلی کی تار کا کوڑا بنایا, مجھے مارا, پھر آج تک میں نے گڈی نہیں اڑائی. ایک دفعہ میں بنٹے کھیل رہا تھا کانچے نا, اسی طرح انہوں نے دیکھا ڈیوٹی سے آئے, میں باہر بچے جیت رہا ہے نا, لے کے گیا, اسی طرح مارا. پھر میں نے نہیں, میں کہ ابو کو پتہ نہیں چلا. میں جاتا تھا 2 دن ادھر ہوٹل میں رہنا, یہ آرٹسٹ آتے جی مجھے اندر لے جائیں گے, او نہیں جا کے پڑھو یار, ادھر کدھر آ کے ہو, یہ بڑے آرٹسٹ, اللہ ان کو زندگی دے, اور کچھ اللہ ان کو غری کی رحمت عطا فرمائے, بڑے لوگ. اب تو میرے سارے مانتے بھی ہیں کہ تم محنت پہ آیا ہے, اور مزہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی اسٹرگل پہ آیا ہے. میں وہ 2-3 دن رہتا, کوئی مطلب 4 سال تو میں گیٹ کے باہر بیٹھا رہا پی ٹی وی پشاور کے, اور میں یوں ہی وہ آئس کریم بیچا کرتا تھا, وہ آتا تھا, گھر سے نہیں لیتا تھا پیسے, صرف فیس کے ابو سے لیتا تھا, باقی نہیں, جمع کرتا تھا, امی کو بھی دے دیتا تھا کہ یہ رکھیں. کدھر سے لاتے ہو؟ امی کو پتہ نہیں تھا 2 سال, اور پھر ان کو کسی نے بتایا, امی کیوں یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ میں کہ نہیں ہے, ذرا ہوتا ہے نا, وہ کرکٹ کھیلتے ہیں تو وہ بیٹ لینا پڑتا ہے, تو یہ وہ نا, تو بہرحال وہ زندگی تھی. جب آپ, اور فرسٹ ٹائم جب مجھے ٹی وی کے گیٹ کے اندر, وہ بشیر صاحب ہیں ہمارے مانسیرا کے, ڈسپیچ میں ہوتے تھے, تو وہ سیکورٹی والے نے اس کو فون کیا, یار یار یہ تیرے مانسیرا کا لڑکا ہے, 4 سال سے آ رہا ہے, ایسے کوئی اندر نہیں چھوڑ رہا, کہ آج اسے خدا کا واسطے سے ایک دفعہ اندر تو لے جاؤ. اس نے کہا اچھا. وہ آیا تو مجھے کوتھے دے ہوں, میں جی مانسیرے دے کوتھے دے بٹلا تھا, تو میں کی کر دیں تھے, میں جی بس کام کرنا چاہنا اپنی مانسیرے کی زبان, آج تو کو میں سیر کرانا ہے, آئندہ تو بات پھر مجھے نہ دسی. میں جی ٹھیک ہے. قدرت کا کام دیکھیے کہ میں وہ اندر مجھے لے گیا, کہتے یہ پروڈیوسر کی لائن ہے, یہ سچ اس نے مجھے سیر کروا, یہ اسٹوڈیو ہے, یہ جا اپنے لیے دیکھ. آدھے گھنٹے کے بعد مجھے عزیز اجاز صاحب کا ایک ڈرامہ تھا کنارہ, اس میں مجھے جیل میں وہ قیدی نہیں ہوتا حوالات میں, اس کے کیریکٹر زومی عظیم سجاد کے ساتھ وہ مل گیا. ادھر سے نکلا تو خواہشوں کو جزیرے ایک ڈرامہ تھا توفیق شاہ لالہ کا, اس میں کیریکٹر مل گیا, نہیں سراب سائے جان زیب سہیل صاحب کا, وہ ملا, ساتھ وہ ملا. اب 2 مائنر مجھے مل گئے, میرا گیٹ لسٹ پہ میرا نام انٹر ہو گیا, وہ میں ان ہوا, آج تک میں ان ہوں. کیا بات. اچھا, یہ بڑے مزے کی آپ کہہ لیجیے, میں اس لیے تھوڑا سا ایک دم سے نا الفاظ میرے شاید کم ہو گئے ہیں, کیونکہ یہ اسٹوری کبھی میں نے سنی ہی نہیں. ہماری اتنی عرصے سے ماشاء اللہ ملاقات ہے, اور ہر ایک کی اپنی ایک آپ کہہ لیجیے اسٹرگل اسٹوری ہوتی ہے, اور کس طرح سے وہ اس چیز سے نکل کے, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ہیرا تبھی ہیرا بنتا ہے کہ جب وہ اچھی طرح. ابھی بھی ہم سیکھ رہے ہیں عماد, لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ کو یا آپ کے کام کو ڈیگریڈ کر رہا ہوتا ہے نا, تو جس نے یہ ساری اسٹرگل کر کے یہاں تک پہنچا ہوتا ہے, وہ اندر سے ٹوٹ رہا ہوتا ہے کہ یار میں کسی پلیٹ میں مجھے کسی نے نہیں دی, میں اتنے سے یوں اسٹیپ بائی اسٹیپ. ایک تو ہوتی نا سیڑھی پہ پاؤں رکھنا, سیڑھی کی آدھی میں پاؤں پھسلا, پھر رکھا, پھسلا, پھر اوپر, رو کے کتنے اسٹرگل تک یہاں تک. جب آپ کو کوئی ڈیگریڈ کرتا ہے نا, پھر آپ اندر سے ٹوٹتے ہیں کہ یار میں کیا کر کے آیا ہوں, اس کو اب کیا پتہ ہے. تو وہ پھر آپ کے کام میں نظر آتا ہے کہ آپ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس میدان میں بھی اللہ نے مجھے موقع دیا ہے میں اترا ہوں. اگر 100% نہیں تو 50% تو کوشش میں نے کی ہے, اور کوشش ہی کر رہا ہوں ابھی بھی میرے جو میں نے سوچا, جو میں نے ایک کردار کا وہ ایک بنایا, وہ میں ابھی بھی مجھے تو کچھ نہیں ملا, مطلب میں نے کچھ بھی نہیں کیا. اور جو اللہ کے وہاں بڑا خزانہ ہے, اور ان خزانوں میں ہمیشہ اللہ سے مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے یہ خزانہ کہ یہ, میں کچھ نہیں مانگتا, میں صرف اپنی وہ ایک جو میں نظر آؤں کہ یار یہ اس نے کیا ہے, یہ اس نے اچھا کام کیا. اور عماد میں
مطلب یہ 25-26 سال سے کام کر رہا ہوں. مجھے اب بھی کوئی جو ملتا ہے نا, مجھے جب کہتے ہیں یار آپ کا ڈرامہ, آپ کا کام ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے, ہماری پوری فیملی کو آپ اچھے لگتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے میرے الفاظ میں یا میرے میں جو کبھی ولگیرٹی نہیں ہے. میں نے میرے اندر ایک ولگیرٹی کے کوئی وہ ہے نہیں آنسر. بعض ہوتے ہیں نا ان کے وہ بول بھی لیتے ہیں, میں نہیں بول سکتا. میں فی البدی وہ نہیں بول سکتا جس میں ولگیرٹی ہو. میں وہ بول سکتا جس میں اسپیسیفک آپ کی جو مطلب آپ گھر میں جو بولتے ہیں وہ کامیڈی کر سکتا ہوں. جو اسکرپٹ ہے وہ تو الگ ہے. اگر فی البدی لائیو ہم آتے ہیں اکثر مجھ سے نہیں بولے جاتے, میرے ذہن میں آتے ہی نہیں ہیں. ادروائز دوسری باتیں بہت آتی ہیں, وہ ہم اکثر میں اور آپ 2-4 دیکھیے دفعہ وہ کٹھے تو ہیں. ایک اپنی سیٹنگ ہے نا, جیسے اب ظاہری بات ہے جہاں دوست بیٹھتے ہیں وہاں پہ بے شمار بے تکلفی والی باتیں بھی ہو جاتی ہیں. لیکن ایک چیز جو بڑی اچھی انہوں نے بتائی شبیر بھائی نے, کہ جب بھی ہم فی البدی اکثر کر رہے ہوتے ہیں کریکٹرز لائیو جب بھی پروگرامنگ میں, تو مائنڈ میں کہیں نہ کہیں یہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ میری امی بھی دیکھ رہی ہیں, یہ میری بہن بھی گھر پہ دیکھ رہی ہے اپنے بچوں کے چچا, ساتھ, ماما, یہ تایا, میرے ریلیٹیوز دیکھ رہے ہیں, دوست, ان کی فیملیز. کل کو ہو سکتا ہے کہ گھر پہ کوئی مہمان آئے تو ابو ایک دم سے کہیں چلو یار وہ ذرا وہ والا اپنا پروگرام اور لگا کے اگر آپ دکھاؤ. نے ایسی کوئی بات کی اور آپ چل رہے ہو سامنے سے وہ فیملی آ رہی ہو, کیا اس نے رات کو بکواس کیا تھا, بس پھر آپ تو گئے. سو وی آر بلیسڈ الحمد للہ کہ یہاں پہ ہمیں اس ٹائپ کی نہ تو کوئی کبھی وہی بات ہے کہ اتنا کر ہمیں بلکہ اس چیز میں پروٹیکشن ملی, اور ہم کبھی کبھی فرض کریں کوئی اس طرح کا غیر مناسب لفظ یا جملہ نکل بھی گیا تو اسی ٹائم ہمیں فوراً تنبیہ بھی کر دی جاتی ہے کہ بھائی میسج آ جاتا ہے پلیز آپ غلطی. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم وہ کہتے ہیں نا کہ جان بوجھ کے نہیں بھی کر رہے ہوتے, فی البدی بہت ساری باتیں ایسی مجھے ایک کئی دفعہ میسج آ نکل جاتا جاتی ہے, ہیں. انسان بن جا. انسان بن جا, کمال ہوگی. اچھا جی, اب ایک اور جو چیز میں نے ابھی پتہ چلی مجھے کہ آپ کو ریڈیو پاکستان پہ بیسٹ کمپیئر کا ایوارڈ بھی مل چکا ہے. بالکل, ٹھیک ہے, اور جو جتنا میں سمجھتا ہوں یا جتنا میں نے ابھی آپ سے بات ہوئی کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ٹیلی ویژن سے ریڈیو کی جانب جاتے ہیں, جن کا سفر ہوتا ہے. ان میں سے میں بھی ہوں ایک. اسٹارٹ میں نے ٹیلی ویژن سے کیا تھا, پھر اس کے بعد ریڈیو سے میری وابستگی ہوئی, اور یہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ میں یہ بھی ایک لرننگ پروسیس ہے. لوگ اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہن تو ٹی وی کر لیا, ہن تہاڈا کی جناب تسی جا کے کی کرنا ریڈیو دے وچ ایویں جا کے لگے ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں میرے الفاظوں میں بھی اگر تھوڑی سی ایک آپ کہہ لیجیے کلیئرٹی آئی ہے. بالکل, اس کی لیکن ریزن آپ کو وہ ہے. پتہ ہے میں وہ آدمی جو ریڈیو کے مائک سے سب سے زیادہ ڈرتا تھا. اچھا, ایبٹ آباد میں جب ایبٹ آباد سینٹر تھا تو وہاں پہ زیادہ لائق صاحب آئے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. وہ اسٹیشن مینیجر تھے, میرے استاد بھی تھے پشاور سے. تو وہ آئے, انہوں نے آتے ہی پہلے مجھے فون کیا, میں پشاور اپنا ریڈیو اسٹیشن ایبٹ آباد آ گیا. تو کدھر, میں پھر گیا ان سے ملا. اچھا, وہ مہینہ ہو گیا تو وہ ایبٹ آباد سے وہ پشتو کا پروگرام شروع کرنا چاہ رہے تھے. ان کے مائنڈ میں تھا, اور میں انتہائی ڈرپوک کہ وہ ریڈیو میں کیسے. دیکھیں ایک وہاں پہ ایک آپ کچھ ایسی بات, کچھ مطلب آپ وہ نہیں ہوتی, یہ بھی آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے جس میں کچھ ایسا ہو. وہ آپ بڑا ناپ تول کے بولتے ہیں ریڈیو میں. وہ ایک دن انہوں نے مجھے بلایا کہ یار تو آنا. آیا تو وہ ایک اور میرا بھتیجا ہے, عمر نام ہے اس کا, تو وہ بیٹھا تھا ان کے ساتھ. کہتے یار آج وہ تجھے گیسٹ ویسے کا 10-15 منٹ کے لیے گیسٹ بٹھانا ہے. اور میں نے کہا نہیں جی میں نہیں بیٹھتا. اچھا میں نے کہا اچھا میں واش روم ہوں. میں بھاگ گیا. میں بھاگ گیا, پیچھے مجھے فون کرے, میں نے موبائل آف کر دیا. میں کہا میں کدھر بیٹھتا ہوں ریڈیو میں, پاگل ہوں, مجھے آتا ہی نہیں, کہ غلطی کر لوں کام خراب ہو جائے گا. خیر اتنا, یہ 2013 کی بات ہے. گیا تو اگلے دن جناب صبح 12 بجے لگا, تو شام کو آ رہا ہے اور بہت ضروری ہے, کھانا ساتھ کھائیں گے. میں کہا ٹھیک ہے. ہم گئے, کھانا وانا لگا ہوا ہے. اب کیا اس باہر گیٹ انہوں نے بند کروا دیا کہ یہ بھاگے نا, چابی جیب میں رکھ لی. اچھا 9 بجے پروگرام شروع ہوتا ہے, اور فرسٹ پروگرام ہے اس کا. مجھے نہیں پتہ یہ پروگرام انہوں نے پشتو ان کو اردو تینوں لینگویج میں بولنا تھا, اور تینوں لینگویج مجھے آتی تھی. انہوں نے میرے حساب سے ڈیزائن کیا تھا. صحیح ہے. مجھے اب کیا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ نہیں, کیونکہ پشاور میں بھی میں بھاگتا تھا. تو آنا ریڈیو, تیری اچھی آواز ہے, تو ذرا پالش ہو جائے گا. میں کہا اچھا جی میں آؤں گا انشاءاللہ. بھاگ جاتا تھا. میں نہیں گیا. آیا جی ٹھیک ہے جی, بس وہ کدھر جائے گا, بس ایک 15 منٹ بیٹھ جا. اچھا وہ
عمر آپ کی جگہ اس طرح اب ساتھ ساتھ بیٹھے مائک لگے ہوئے ہیں. اس نے شروع کیا پروگرام یہ تو ہمارے ساتھ جی ٹیلی ویژن کے بڑے زبردست آرٹسٹ جی شبیر خان بیٹھے ہوئے ہیں. السلام علیکم. میں کو وعلیکم السلام. اچھا باتیں ہو گئی پشتو میں بھی اردو میں بھی, اور اس کو ہندکو نہیں آتی تھی تو میں نے ہندکو میں بھی بات کر لی. اتنے میں لائیو کالیں نہیں شروع ہوگی 5-7 منٹ کے بعد. وہ السلام علیکم جی شبیر خان آپ کے ڈرامے میں پشتو میں بھی اردو میں آپ تو بڑے اچھے آرٹسٹ ہیں. میں کہا ادھر بھی لوگ مجھے جانتے ہیں نا. اچھا تھوڑا سا میرا دل اس طرح ہو گیا. پروگرام ختم ہوا 10:30 بجے, بیٹھ گئے, مزہ آیا. میں کہا جی ٹھیک ہے, لیکن میں کہا بہت خطرناک کام ہے. خیر اگلے دن کہتے ہیں کل آئیں, کل پھر کھانا ساتھ کھائیں گے. اب وہ کھانے پہ مجھے کر رہے ہیں نا, میں بھی چونکہ میں کہا ٹھیک ہے چکن میں کل مل رہا تو بس ٹھیک ہے نا. خیر اگلے دن پھر آیا, چل آج یار ذرا آدھا گھنٹہ بیٹھنا ہے. وہ سر کہتے وہ لڑکا آئے گا تو تب نا, کل آ جائے گا. میں کہا آج آدھا گھنٹہ کیا کہ پورا گھنٹہ بیٹھ گیا. اسی طرح کارز آ رہی ہیں یہ لوگ, میں ان سے باتیں کروں بڑا مزہ آ رہا ہے. خیر اب 2 دن تو ہو گئے, اب تیسرا دن آ گیا. یار آج تو نے صرف 5 منٹ کے لیے آنا ہے. میں اچھا 5 منٹ کے لیے تو خیر ہے میں آ جاؤں گا. اب میری جھجک ٹوٹ گئی ہے. بیٹھا مجھے لائک تھا وہ اسٹوڈیو میں کھڑے, مجھے کہتے آج اوپننگ تو کرے گا. میں کس طرح پہ کہتے جس طرح یہ کرتا ہے اس طرح تو کرنا. میں کہا اچھا میں نے کہا کس طرح کرنی ہے یہ. اچھا میں نے وہ لائنیں دیکھ لیں, لائنیں میں نے وہی بولی. اس کے بعد میں نے قدرتی اندر سے پتہ نہیں ہاں میں نے بولی تو بڑا زبردست ہو کہ مجھے بڑا, جب سننے میں بعد میں نے سنا تو بڑا اچھا. ادھر سے ہوسٹنگ شروع ہو گئی. اب ہندکو پشتو اردو تینوں زبانوں میں. کوئی اور پہاڑی زبان تھی, اگر کوئی کیا نا جی بالو ہمیں یہاں جی بالنا کیا لا تو ہنسانا ٹھیک ہو خیریت ہے تو اچھا اس زبان میں بھی. اور تینوں تو باقی تو آتی تھیں. کرتے کرتے 1 سال کے اندر آپ کے بھائی کو ایوارڈ مل گیا. کیا بات ہے. تو یہ تو بڑا مزے کا ایک آپ کا وہ کہہ لیں جرنی ہے اس کی بھی. اور اس کی ریکمنڈیشن بھی ادھر اسلام آباد سے ہوئی تھی. کیا یہ جو اس پروگرام کا نام تھا انگازے, اور میرا کریکٹر کا نام تھا بابو جان. انگازے ہوا کے دوش پر. اس کا نام پشتو میں اس کا نام, اردو میں ہے ہوا کے دوش پر. اور اس میں میرا نام تھا بابو جان. السلام علیکم زیمہ بابو جان, کیا حال ہے جی, ٹھیک ہو خیریت ہے, طبیعت ٹھیک ہے, گھر میں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں. میرے خیال میں میرا پروگرام آپ سن رہے ہوں گے, اور بابو جان آپ پروگرام سنیں گے. اور بابو جان نہیں آ گئی, یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں آ گیا ذرا اگلم کٹھا تینوں. کیا بات ہے. تو وہ ادھر سے نامینیشن ہوئی, اور پتہ نہیں 10 کے 12 لوگوں کے وہ اس کا کمپٹیشن جس میں آپ کے بھائی کو ملا. کیا بات ہے جی, کیا زبردست. اچھا ایک اور چیز مجھے یہ بتائیے, ڈرامہ بھی کیا آپ نے ریڈیو سے؟ ہاں ریڈیو میں ڈرامہ کیا. اچھا ایک بڑی مطلب بہت سارے جو اس ٹائم لوگ سن رہے ہیں ہمیں اسپوٹیفائی کے اوپر, ظاہری بات ہے کہ وہ ہماری ووکل کوالٹی یا آواز کا اتار چڑھاؤ اس سے ہمارے ایکسپریشنز کو ویژولائز کرنے کی ایک آپ کہہ لیجیے اپنے آپ لوگوں میں ایک کوالٹی ہوتی ہے. اور ریڈیو پہ یہ چیز رجسٹر کروانی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اس میں کس طرح سے آپ اپنی آواز کے تھرو اپنے ایموشنز کو لوگوں کو سمجھائیں گے. اگلے کو سننے والے کو یہ لگے اماد کہ یہ ریڈیو میں نہیں سن رہا, یہ کریکٹر بالکل میرے سامنے, یعنی آنکھیں بند کی ہیں تو یہ شاید سامنے ہی یہ چیزیں مطلب اب سپوز ایک کریکٹر ہے, ڈائلاگ ہے, 2 لائنیں ہیں. دیکھو اماد میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا, اب یہ لوگ سن رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن ان کو یہ لگے کہ ہمارے سامنے صحیح ہے. میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا برا کرو گے تو اس کا انجام تمہیں برا ہی ملے گا, لیکن تم نے میری بات مانی نہیں مانی. آج تم میری بات مان لیتے تو تمہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا, لیکن افسوس کہ تم نے میری نہیں مانی, اور آج تمہاری وجہ سے میں بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. بات کیوں کیا تم نے اپنے باپ کے ساتھ ایسا, کیوں کیا؟ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں, لیکن میں نے کیا کر دیا ایسا کہ آپ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں, کیا ہو گیا آپ کو؟ بھائی میں ریڈیو کا ڈائلاگ بول رہا ہوں تجھے. او مائی گاڈ, میں اتنا آپ کے کریکٹر میں کھو گئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ تجھے اپنے آپ پہ شک ہے, تو نے کچھ کیا ہے. نہیں شک نہیں ہے مجھے, وہ ایسے یقین ہے. سر چھوڑے نا یہ کہ ڈسکشن آپ کیوں کر رہے ہیں, لیکن خیر ایسا بھائی کمال آپ نے اس چیز کو جو بیسیکلی میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے, آپ نے اس کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پریکٹیکلی کر کے بھی دکھا دیا کہ وہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ
ظاہری بات ہے ویژولی جب ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان کو پتہ ہے جی ہاں جی 2 کرسیاں 2 صوفے لگے ہیں, سامنے 2 مائک ہے اور یہ لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور لیکن اب بہت سارے لوگ جو سن رہے ہیں تو ان کے لیے ایک تھوڑی سی کلیئرٹی کہ جی السلام علیکم جی, اس ایک ٹائم ہم بات یہاں مجھے پر. یہاں بھول جائے گی ہاں ریڈیو پلیز کے پلیز حوالے سے. بتائیے. میں ایک دفعہ بیمار ہوا, ٹھیک ہے. اور میرے ساتھ میرے خیال میں چینل کے لوگ تھے, اور میں کمپلیکس میں ایڈمٹ ہوا. اچھا. وہ ڈاکٹر بھی میرا پروگرام سنتے تھے. ڈاکٹر نے باہر کہیں کہا کہ یار وہ بابو جان بیمار ہوا ہے, جلدی سے چیزیں تھیں, مطلب ٹیمپریچر 104 سے کم نہیں ہو رہا تھا. پاس کسی گاؤں کی عورتیں تھیں 5-6, وہ دوڑتی ہوئی اس وارڈ میں ہی, آج بھی مجھے یاد ہے, میں یہ رزق کے اس پہ بیٹھا ہوں, مجھے بخار تھا لیکن اتنا مجھے سمجھ آ گئی کہ عورتیں 4-5 اللہ بابو جان, وہ مجھے دعائیں کر رہی ہے, بابو جان اللہ تجھے, ایک آئی سر پہ ہاتھ پہ, اللہ تجھے کچھ نہ کرے, ان کو میں اپنی زبان میں, وہ اللہ تجھے ٹھیک کرے. ایسا کیوں ہے بابو جان؟ ڈاکٹر صاحب نہیں ٹھیک ہو جائے گا یہ بابو جان, یہ اللہ ایسا کچھ نہ کرے, اللہ دوا سے ایسا کچھ نہ ہو, ایسا دوائیاں صحیح دیو, اس کو صحیح دوائیں دیں. جب میں حیران پریشان ہو گیا, ریڈیو کی اتنی وہ. اچھا جب آپ اس قسم کے آپ کو جب لوگ پیار کریں نا, تو آپ کے اندر پھر مزید وہ ایک اندر کا جو آپ کا آرٹسٹ ہوتا ہے نا, وہ مزید اٹھ جاتا ہے, مزید زندہ ہو جاتا ہے کہ یار واقعی اتنا لوگ مجھے پیار کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسا خول ہے عماد کہ جس میں ایک دفعہ اگر آپ سنسیئرٹی کے ساتھ داخل ہو گئے نا, پھر اس سے آپ نکل نہیں سکتے. شرط یہ ہے کہ آپ اسی طرح کرو اور لوگوں کی محبتیں سمیٹو. ہم نے شاید پیسہ اتنا نہ کمایا ہو, لیکن محبتیں بہت سمیٹی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, بہت سمیٹی ہیں, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, میں اس قابل نہیں ہوں, لیکن اللہ نے اس حساب سے مجھے بہت محبتیں دی ہیں لوگوں کی. اچھا یہ آپ کی بات سے ایک ریالٹی چیک تو یہی ہے نا سر. دیکھیں ہم لوگ وہی بات ہے, جتنے مرضی بھی ہمارے پاس وہ کہتے ہیں نا خزانے جمع ہو جائیں, بے شمار پیسہ آ جائے, فیسیلیٹیشنز آ جائیں, لیکن ضرورت وہی ہے پیٹ کی کہ 2 روٹی آپ نے ایک وقت میں کھانی ہے. بہت ہوا تو 3 کھا لیں گے, یا میری طرح 4 کھا لیں گے, لیکن اس سے زیادہ کیا ہے, اس سے زیادہ آپ کی کوئی اس طرح کی نیڈ نہیں ہے. ایک انسان کی بیسیکلی یہ جو بھی تگ و دو, ایک جو بھی بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے, وہ اسی لیے ہے کہ آپ نے اپنا پیٹ بھرنا ہے. لیکن میں نے ایک اور بات سوچی ہے اس میں, میں نے اس میں ایک اور بات سوچی, میں اکثر سوچتا ہوں, بتائیں. میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس لیے ایک آزما رہا ہے کہ اگر اس سے میں نے ایک دم اس طرح دے دیا تو شاید یہ وہ میں نے جو آج کر رہا ہے وہ نہ کرے. نہیں وہ تو بالکل ایک, اب کہہ لیجیے نا کہ الگ ایک سوچنے کا طریقہ ہے, لیکن جو میں بیسیکلی چیز کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اکثر ہم لوگ ان چیزوں سے مطلب ہے کہ جب بہت زیادہ ایک کسی انسان کے پاس جب آ جاتا ہے, ہاں, تو اس کے بعد وہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ اب کیا, آگے کیا, اس سے زیادہ کیا, ضرورتیں تو میری ختم ہو گئیں, میں یہاں تک سیر ہو گیا, میری سیٹسفیکشن جو ہے, میری نیڈز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئیں, آگے کیا. وہ جو ایک آگے سے آگے زیادہ سے زیادہ کی جو ایک تگ و دو ہے, جستجو ہے, وہ کبھی ختم ہوتی نہیں. تو اینڈ پہ میٹر کیا کرتا ہے بیسیکلی, وہ یہی ہے جو انہوں نے بھی ذکر کیا کہ محبتیں, دعائیں, پیار, ایک پروسیس ہے زندگی کا جی, کہ آج ہم یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, آج سے 50 سال بعد بھی ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی اور یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوگا, لیکن یہ جو لفظ میں ادا کر رہا ہوں, یہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, یہ اگر میری وجہ سے آنے والے جنریشن کے 2-3 لوگ بھی سمجھ جائیں اس ریالٹی چیک کو, تو کہیں نہ کہیں شاید ان کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی آ جائے گی. ایسا ہی, اور یہی چیز ہم آپ کو بیسیکلی بتانا چاہ رہے تھے. اینڈ آئی ایم ویری مچ آنرڈ اینڈ ہیپی کہ آج اس طرح کی سیٹنگ میری شبیر بھائی کے ساتھ ہوئی ہے, جو کہ عموماً نہیں ہوتی, اور اچانک ہوئی. ہم لوگ شغل میلے باتیں ڈسکشن میں کسی اور کام میں تھا ناصر کے ساتھ, ایک اور ایک بس ایک کام پھنسا ہوا تھا, تو شکر ہے کہ اس پروگرام سے پہلے اس نے مجھے سائٹ پہ لے جا کے, نہیں جب تک یہ پروگرام چل رہا ہے وہ آپ بھول بھلا, نہیں وہ اس سے پہلے اس نے مجھے آپ کو اور ڈسٹربنسز ہوں گی. میں کہا اوکے تھینک یو سو مچ, میں تب نہیں لگا, ورنہ اس وقت میں کسی اور جگہ ہوتا ہوں. تو یہی تو سر, اور آواز آتی انسان بن جا, یہی تو سر ایک ٹرو آرٹسٹ کی نشانی ہے نا, کہ بھائی آپ چٹکی بجایا اور کسی اور کریکٹر میں اور کسی اور جگہ پہ پہنچ گئے. اچھا جی, ہم نے ریڈیو کی بھی بات کی, ہم نے آپ کی شروعات کیریئر کی اس کی بات کی. اب جو بڑی مزیدار چیز, جو ظاہری بات ہے ہماری سب کی ایسوسیشن کا سب سے بڑا ایک آپ کہہ لیجیے لنک ہے, دیٹ از خیبر نیٹ ورک, AVT چینلس. AVT چینلس میں کس طرح اسٹارٹ ہوا, کب آئے,
اور کیا پہلا پروگرام تھا, کیا پہلی اپیرنس تھی, جو آپ کی ارلیسٹ میموری کیا ہے؟ اے وی ٹی خیبر جب 2004 میں آیا نا, تو آپ ادھر میں اس وقت پی ٹی وی میں تھا, سارے آرٹسٹ ایک ڈرامہ کر رہے تھے, ذرا خیبر چینل آیا نا. اچھا یہ نہیں کہ میں اس وقت خیبر چینل میں بیٹھا ہوں یا پشتو کا جی زبردست چینل ہے. اچھا یہ بات میں نے سنی, آپ یقین کرو عماد, یہاں کانوں سے میں نے سنی اور اس طرح سرائت کر گئی دل کو بڑا اچھا لگا. شکر ہے یار ایک پشتو چینل آیا. مطلب میں نے کہا اس وقت میں نے کہا پشتو فلم میں کام, میں نے کہا چلو پشتو فلم نہ سی پشتو ڈرامے تو آ جائیں گے نا کام کا. حالانکہ پی ٹی وی میں کر رہا تھا, میں کہا یہ اچھا ادھر بھی کروں گا ادھر بھی کروں گا, کام زیادہ ہو جائے گا. اب یہ سوچ رہا ہوں, یہ سوچا بڑا 2004 اتنے میں یہ عقیل یوسف زئی تھا, خالد خان تھا, تو انہوں نے بلایا اور جلیل کا اسٹوڈیو ہوتا تھا اپنا جلیل, تو کیا پروگرام شروع کر رہے ہیں تو خیبر کے لیے کامیڈی ہوگا ٹالو نے. میں کہا اب عقیل یوسف زئی نے بلایا اس طرح پروگرام. جلیل اس کو کیمرہ ورک کرتا تھا, پھر رات کو ہم دونوں اس کو ایڈٹ کرتے تھے. اچھا صبح سویرے پھر میں وہاں سے آتا تھا, میرا کام نہیں تھا, لیکن عقیل یوسف زئی نے کہا بھائی, میں نے کہا ٹھیک ہے, آ کے ادھر لائبریری میں کیسٹ دے دیا کرتا تھا اور میں چلا جایا کرتا تھا. شام کو آنے روتا اس کو پہنچ جاتا تھا. ٹالونا لگ رہا ہے نا, بڑا اچھا پروگرام تھا ٹالونا. اس سے اسٹارٹ ٹالونا کیا مطلب ہے اس کا؟ ٹالونا نہیں ہوتا جھولا, جھولے کو کہتے ہیں جھولے پشتو میں. ٹال ایک جھولے کو ٹالونا, بہت سارے جھولے, ٹھیک ہے. تو وہ پروگرام بھی اسی ٹائپ کا تھا. اس کے بعد وہ جاری تھا تو جلیل نے ایک اور ڈرامہ شروع کر دیا, مجرم. اس میں شروع ہو گیا 5ویں کے تیسرے ایپیسوڈ میں, اس میں ان ہو گیا. اس کے بعد بہت بڑا شو تھا یہاں پہ, پہلا شو تھا, بہت بڑا شو تھا خیبر کا, اس میں ہم آئے. بس اس میں جب آئے تو ادھر دیکھا, ہیلو ہائے سب ہوئی. اس کے بعد جب 7-8 مہینے کے بعد جب میں آیا تو وہ آیا ہوں, وہ راج بھی ادھر. تو اس میں سب سے بڑی چیز جو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں, ایز اے شبیر بھی ظاہری بات ہے, ہم لوگ کئی دفعہ آتے ہیں جب کریکٹرز اسٹارٹ کرتے ہیں, یا ایکٹرنگ کی اگر میں بات کروں تو کریکٹرز میں تو ہمیں کہیں نہ کہیں سپورٹ ہوتی ہے, ہمارے اوپر ایک الگ سے ہم ایک لبادہ اوڑھ لیتے ہیں. میں نے بھی یہاں پہ جب سٹارٹ کیا تھا تو ایز اے کریکٹر آرٹسٹ کیا تھا, لیکن جب ایز اے عماد وہ آئی چیز نا, تو میں ابھی تک کام جاتا ہوں کہ یار میں اب ایز اے عماد بات کر رہا ہوں, پتہ نہیں یہ جملہ جو بولنے جا رہا ہوں یہ ٹھیک بولوں گا, یہ والا اسٹائل ٹھیک ہے, ایسے گولی کراؤں گا ٹھیک ہے, یا ہنستا رہوں گا تب بھی ٹھیک ہے. یہ والا کانفیڈنس بلٹ ان ہوتے ہوتے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. مجھے آپ ایک بات بتائیں, میں آپ سے ایک کوشچن پوچھتا ہوں. بتائیں. جب سے آپ ادھر آئے ہیں, ہاں جی, آپ نے لائیو بھی کیے, یہ بھی کیا, وہ بھی کیا, ڈرامہ بھی کیا, اگر آپ دوسرے کسی پلیٹ فارم پہ گئے ہیں, مجھے یہ بتائیں وہاں پہ آپ نے پراؤڈ فیل کیا ہے کہ نہیں؟ بالکل کیا ہے. کہاں سے سیکھا؟ ہاں, ادھر سے سیکھا. اس چینل نے, اس ادارے نے ہمیں اتنا پالش کیا ہے. میں کسی بھی بڑے چینل میں بڑے سے بڑے ایکٹر کے سامنے کھڑا ہو جاؤں تو بس استغفار. اب وہ پوچھتے, مزے کی بات ہے کہ وہ پوچھتے ہیں ہاں کہ اچھا اس سے پہلے کیا ٹریننگ ہے آپ کی, کوئی کہیں سے آپ نے سیکھا ہے, میں تو بڑے کچھ آپ کو پتہ ہے. تو وہ ہماری بیسیکلی یہی بڑی مزیدار بات ہے. ہم تو بڑا پولا سم ہو گئے, ہاں جی جی کریکٹر ٹی وی سے آیا ہوں. نہیں میں تو اب وہ ہوتا ہی ہے کہ ہمیں شروع میں شاید اپنے جو اپنی طاقت ہے اس کا اندازہ اس ٹائم نہیں تھا. نہیں, میں تو شروع میں گریجولی میں تمہیں ایک بات سمجھ آنی شروع ہو گئی. آئی ایس پی آر کا ایک ڈرامہ تھا, ایبٹ آباد میں ریکارڈنگ تھے, تو وہ جب پروڈیوسر مجھے کہتے ہیں آپ پہلے بھی, میں کہا جی الحمدللہ میں اے وی ٹی چینلز میں ہوتا ہوں, خیبر ٹی وی اور K2 ٹی وی 2 ہمارے چینلز ہیں, اور میں نے کہا اس میں اردو میں بھی اچھا ہے, زبردست. یہ اب میں اس ادارے میں ہوں, میں پراؤڈ فیل کروں گا ایگزیکٹلی, کیونکہ وہاں پہ میں کچھ دن کے لیے, کچھ ٹائم کے لیے گیا ہوں. ایسا یہ میرا گھر ہے. ایسا ہی. اور اگر آپ اپنے گھر کو باہر صحیح طریقے سے اس کی پریزنٹیشن نہیں کریں گے تو اٹس مین کہ آپ نمک حرام ہوئے. اور میری ایک کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر جگہ میں اپنے ادارے کے اس سے جاؤں. میرا ادارہ میری پہچان بالکل ہے, کیونکہ یہ اس ادارے نے مجھے پہچان دی ہے. تو میں جب جہاں پہ جاؤں گا تو میرے بیک پہ ان کو پتہ ہو کہ یار اس کے پیچھے یہ ادارہ ہے. ایگزیکٹلی, بالکل. تو میری عزت بھی ہوگی, میری قدر بھی ہوگی, میں ایسا کیونکہ میرے بیک پہ اے وی ٹی چینل ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ویسے تو آپ کے بیک پہ ماشاء اللہ بیک گراؤنڈ بھی بہت ہی خوبصورت ہے, لیکن جب وہ میسج آ جاتا ہے تو پرابلم ہو جاتی ہے. کوئی بات نہیں, کہ پھر وہی بات ہے نا کہ یہی تو مزیدار بات ہے. عموماً یہ میسیجز نہیں آتے,
میسیجز کیا آتے ہیں؟ دوسرے اداروں میں یہ میسج آتے ہیں کہ بس اب آپ کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پہلے لٹرلی وارننگ آتی یہ ہے فیملی ہے. کہ بندے دا پتر بیٹھ جا, یا بیٹے میں کہتا رہوں گا, آپ کو سننا ہے کیونکہ آپ کی بیٹرمنٹ کے لیے بات ہو رہی ہے. سر جب مجھ سے بات کرتے ہیں اس طرح کی تو یقین کرے تھوڑی دیر کے لیے میں ایک دم ہو جاتا ہوں کہ یار کاش میں جو سر کہہ رہے ہیں نا یہ میں جلدی سے اس چیز کو فالو کر سکوں. وزن کم کرنے کا انہوں نے مجھے بھی ریسنٹلی کہا, نہیں تو وزن کو اتنی کوئی اللہ نے مجھے چیز ایسی دے دی ہے نا کہ وہ جب ہی ڈال کے بیٹھ گیا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کروں کیا, میں بھوک لگ جاتی ہے, میں کی کراں. وہ میں پھر سر سے کہہ دوں کہ روزانہ دن میں 2 میسج کیا کریں تو انشاءاللہ تیرا صبح وزن شام بہت جلدی کم ہو جائے گا. میرے بھی آج 2 بجے سے لے کر ابھی تک کافی وزن کم ہوا ہے. چلے اللہ کرے اور آپ ناصر کو کا بھی ہوا. افاقہ ہو جائے جلدی. ناصر کا بھی ہوا. میرا سوال بیچ میں رہ گیا شبیر بھائی, کون جو سوال بیسیکلی میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ جب ظاہر بات ہے کریکٹرز میں تو ہمیں سپورٹ کہیں سے کہیں نہ مطلب ہو جاتی ہے, لائک آپ کو ہوتا ہے کہ یار ہاں میں اگر کچھ بول بھی دوں گا تو کوئی مجھے جج نہیں کرے گا کیونکہ میں تو کامیڈی کر رہا ہوں یا میں ایکٹنگ کر رہا ہوں. جب ایز اے شبیر خان سواتی پہلی دفعہ آپ نے پروگرام یہاں پہ کیا تو اس کی کیا فیلنگ تھی, اور وہ مطلب ظاہر بات ہے مینیج کرنا ایک کریکٹر آرٹسٹ جب ایک دم سے سوئچ کرے انٹو مطلب اس کے اپنے پرسنالٹی میں, تو تھوڑی دیر کے لیے تو وہ دماغی طور پہ کنفیوز ہوتا ہی ہوتا ہے, اور وہ کنفیوژن سے نکلنا از اے ٹاسک کہ آپ کتنی جلدی اس چیز سے نکل آتے ہیں. بہت سارے لوگ نہیں نکل پاتے, بہت سارے لوگ بہت جلدی اس چیز کو فالو کر لیتے ہیں, یا بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنی پرسنالٹی کو بھی ایز اے کریکٹر تھرو کرتے ہیں اسکرین. نہیں, میری جو بیسک میں جو ہوں شبیر خان سواتی, میں بیسیکلی آپ کو پتہ ہے عام لائف میں بھی جو میں ایسا ہی ہے, ہوں بالکل ایز اے جولی قسم کا کوشش کرتا ہوں کہ اگر ماحول جو ہے نا ٹینس نہ ہو, کچھ نہ کچھ وہ بات کر کے مطلب آپ کے ساتھ دوسرے کا ہنسی مذاق. جب میں شبیر خان سواتی بیٹھتا ہوں نا لائیو, میں اس کو اسی جگہ رکھتا ہوں, میں اس میں وہ کیا کہتے ہیں بناوٹ نہیں لاتا, اور نہ میں لا سکتا ہوں. میں جو ہوں وہ ہوں. بعض کا ایک دفعہ سر نے یار ذرا کم کر دے اس طرح نا, یہ تو اب میں نے دل میں تو کہا میں کہ کام تو کر دوں گا سر, میں اب جو ہوں میں کیسے وہ کروں, کنٹرول نہیں ہوتا نا. پھر اس کے بعد ہاں کنٹرول نہیں ہوتا. تو بہرحال جو آپ ہیں وہ رہیں, صحیح ہے. کریکٹر آپ کا الگ ہے. اگر آپ عماد ہو, آپ کسی بھی جگہ بیٹھ جاؤ تو عماد جو ہے اس کو وہی ہونا چاہیے. اگر آپ نے اپنے اوپر خول چڑھا دیا تو یہ اسکرین نہیں ہے, یہ اس سے کچھ بھی نہیں چھپتا کہ اس نے خول چڑھایا ہوا ہے. تو عماد کو عماد ہی لگنا چاہیے. ہاں عماد کسی کریکٹر میں بیٹھا ہے, بس سپوز آپ نے لیڈیز کے زبردست کریکٹر کیے ہیں بہت اچھے, تو اگر انجمن کے اس میں بیٹھے ہیں, مشی خان کے اس کریکٹر میں بیٹھے ہیں, اس وقت پھر آپ مشی لگو گی, اس وقت آپ انجمن ہی لگو گی, اس وقت آپ نہیں خیر ہے کچھ نہیں کہتے, ایک فیملی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ آپ سے سب آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں, ٹینشن مت لیا کریں. یہ میں بھی سوچتا تھا, لیکن جب میں نے پیار دیکھا میں نے کہا نہیں یار یہ میرے ذہن کا دیٹ از ٹرو, یہ بات صحیح ہے. اب یہ آپ کے ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی پیار نہیں کرتا, آپ سے سب پیار کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز کبھی ذہن میں نہ لائیں. بات وہی اگر آپ کو غصہ ہو جاتا ہے, یہ ہو جائے یہ بات, آپ اس کے پازیٹیو سوچیں. اگر آپ نیگیٹو سوچیں گے تو پھر آپ کا دماغ نیگیٹیوٹی کی طرف سوچنے کا طریقہ وہی ہے نا کہ یار بڑے ہیں, انہوں نے غصہ کیا ہے, اس میں میری اصلاح ہے, تو آپ سوچیں نا اپنے اندر سے وہ نکال لیں. کئی دفعہ بڑی مزے کی چیز ہے جیسے آپ نے کہا نا پازیٹیولی سوچنا یا نیگیٹیولی سوچنا, یہ تو ہماری خود کے اندر ہی ہے نا کہ ہم اپنی چیز کو کون سا رخ دے دیتے ہیں, اور پھر اس رخ میں جا کے کیسے آپ اپنی چیز کو امپرووائز کر لیتے ہیں یا بیڑا غرق کر لیتے ہیں. ٹو بی آنیسٹ زیادہ تر بیڑا غرق ہوتا ہے, لیکن وہ بھی اپنے میں اب آپ کو بڑے مزے کا ایک لطیفہ سناتا ہوں. وہ یہ تھا کہ شروع میں آپ کو یاد ہوگا جب ایز اے پروڈکشن بہت سارے ٹاسک آپ کو دیے جاتے ہیں, یا آپ کہہ لیجیے کہ ہیلدی انوائرمنٹ رکھنے کے لیے کمپٹیشن چھوٹے کہے جاتے ہیں آپ کو جی کریں. تو ایک پولیو کیمپین پہ ہم نے فلرز بنانے کا ہمارا مقابلہ ہوا. اس پہ مجھے اب بیسیکلی کیا ہے کہ میں ایز اے عماد ہوں, اور اللہ کا شکر ہے کہ لائف میں اللہ نے بے شمار خوشیوں سے نوازا ہے. دکھ بھی ہیں, لیکن شاید دکھ کا وہ لیول ایکسٹریم یا شدت وہ شاید ابھی نہیں دیکھی ہوگی کہ جس لیول سے لوگ گزر چکے ہوتے ہیں. آرٹسٹ ہمیشہ وہی پورٹریٹ کر سکتا ہے جس ایموشن سے وہ ریئل لائف میں بھی گزرا ہو, وہ چاہے خوشی ہے, چاہے غم ہے, چاہے دکھ ہے. اب چونکہ کامک میں بڑا اچھا اس کو ڈیل کر لیتا ہوں, یا بڑی ہیپیلی اپنے کریکٹرز کے اندر کچھ نہ کچھ کامک چیز میں ایڈ کر لیتا ہوں. اب پولیو آبویسلی آپ
کامک کیسے کر سکتے ہیں، بیکاز ایک بہت سیریس مدعا ہے پاکستان میں ابھی تک بچے انفارچونیٹلی اس اور آیا سچویشن بھی سے فرسٹ سفر ہو ٹائم رہے میں ہیں. کرنا ہے. ہاں اس میں جی کچھ ایموشنل میسج دینا ہے. اور اب میں بالکل نیا تھا تو میں نے بھی کہا جی میں بھی فلر بناؤں گا. پھر میں نے فلر بنایا اور بڑا اچھا آئیڈیا تھا. اٹ واز اے ویری گڈ جو بھی تھا آئیڈیا ایک ہونا اچھا ڈفرنٹ تھنگ اینڈ ایگزیکیوشن از دا ویری مچ ڈفرنٹ تھنگ کہ اصل آپ چیز. اس کو کیسے کرتے ہیں ایگزیکیوٹ. اس میں پولیو پیشنٹ میں خود بن گیا تو جو دیکھے ہنسی تو وہ اس لیے کہ وہ بڑا تو ہوتا نہیں ہے اتنا نا. صحت مند پولیو پیشنٹ کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا نا آج تک. ہنسی جائے سارے. پھر میں نے کہا یار یہ اتنی میں نے محنت کی ہے کیوں لوگ ہنس رہے ہیں نا. تو پھر جب میں نے 2 دن اس بعد میں اگر خود تو ایک دیکھا. چیز کر دیتا نا, ہاں آلو والے چپس نہیں ہوتے وہ بہت کھاتا تو کہتے یہ آلو کی وجہ سے سوجا ہوا ہے. پھر جب وہ خود میں نے 2 دن بعد دیکھا تو مجھے خود بھی ہنسی آ گئی. تو میں نے کہا یار ہمارے صاحب یہ جو بھی آپ نے چھوٹا موٹا کرٹیسزم فیس کیا ہے ایکچولی یہ فار یور بیٹرمنٹ تھا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ان میں ایویں بھی نہیں پنگے لینے چاہیے اور بہت ساری چیزیں ہیں ان کو اسپیسیفکلی اسی جانرا کہہ جو آپ لیں کو یا نہیں جو آتا بھی آپ کا ذہن نہیں مانتا مت کریں. ہاں وہ ایکسپیریمنٹیشن از امپورٹنٹ. میں نے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا تو مجھے فیلنگ آئی کہ نہیں شاید میری لائف سے میں بھی یہ والی جو چیز ہے میں نے ابھی تک اس کو دیکھا نہیں یا اس چیز سے گزرا نہیں یا میں نے آس پاس کسی کو ایسے تکلیف سے گزرتے دیکھا نہیں. تو آئی کین ناٹ پٹ مائی آل ایموشنز ان ٹو دا پروجیکٹ یا جو بھی تھا. تو یہ چیز بھی ایز این ایکٹر یا ایز اے جب آپ نئے آتے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں سیکھنے کا مرحلہ جو ہے آپ کے لیے بہت ضروری ہے. آپ نے بات کی نا کہ بہت سارے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ نیگیٹیوٹی کی طرف بہت سارے لوگ آپ کو لے جانے کی کوشش کرتے ہیں یا وہ خود نہ کریں لیکن آپ کے اندر بھی شیطان خود ہوتا بھی ہے آپ نا. جا سکتے ایگزیکٹلی. مطلب اگر آپ کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بتائے آپ کے اندر کیا کوئی یار کیوں اس نے یہ بات کی. بہت سارے ہمارے لوگ یہ تو میرا مورال ڈاؤن کر رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو خود گرا دیتے ہیں غلط سوچنے کی وجہ سے. بھائی تم تھوڑا سا اس جگہ سے نکل کے اس جگہ بھی کھڑے ہو کے سوچو نا کیا تمہارے لیے کیا ہے. اسی جگہ سوچتے رہو گے میں سب یہ کیا نو. آپ سوچو ایک آپ اپنا موازنہ کرو کہ یار یہ یہاں پہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے تو بس یہ کیوں ہوا ہے. پھر ادھر آ کے سوچو یار اچھا یہ میرے خیال اس لیے ہوا ہوگا. ختم. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور پھر کئی دفعہ یہ بھی ایک چیلنجز آتے ہیں آپ کی سب کی لائف میں آتے ہوں گے جتنے بھی ینگسٹر جو نئی مطلب آپ کے لیے جو جاب وغیرہ میں جاتے ہیں یا کسی بھی فیلڈ میں. اٹس ناٹ جسٹ یہ کہ صرف ایکٹنگ کی فیلڈ میں ہی یہ ہرڈلس ہیں یا یہ چیزیں ہیں. ہر جاب میں جہاں بھی آپ کہیں پہ بھی نئی شروعات کریں گے آپ کو ہر طرح کے لوگوں سے ملنا پڑے گا. یہ مسائل جو ہے نا ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس میں وہاں پہ تو یہ بہت پرابلمس ہے. وہاں پہ کیا ہے پرابلمس. تو مطلب کیا کریں ہم بھی چلے جائیں. تو وہاں سے ہم سیکھتے ہیں نا. سر میں وہاں سے نہیں سیکھتا. آئی ایم ویری وہ کہتے ہیں نا کیا اپنے لیے میں لفظ استعمال کروں کہ پالیٹکس جو ہے یہ ایسی. تو آپ نے کئی دفعہ دیکھا نہیں ہے وہاں پہ وہ ٹیبل ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے کرسیاں. یہ ہم بچپن میں ہمیں یاد ہے ہم جو 4th 5ویں میں پڑھتے تھے نا اور وہ ہم سے کوئی ٹاٹ لے جاتا تو ہم وہ تختیاں لے جاتے اور تو میرا ٹاٹ لے گیا ہے اور ٹاٹ سے واپس لے آتے. وہ جب اکثر میں دیکھتا ہوں تو میں کیا مجھے بچپن یاد میں کہ یار یہ لوگ بڑے ہو کہ یہ ہمیں ہمارا ملک کیسے چلا رہے ہیں. تو اس سے بہتر ہم بچے ہی رہتے پھر. ہاں بس یہ بچے ہوئے ہی رہتے پھر. نہیں ہم شکر ہے بچے ہوئے ہیں. اللہ کا شکر ہے بچے ہوئے ہیں. اور ایک اور بڑا مسکنسیپشن ہے جو میں چاہتا ہوں شبیر بھائی جس پہ ہم ڈسکس کریں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پرانے وقتوں سے میں یہ چیز آبزرو کرتا آ رہا ہوں. مطلب پرانے وقتوں سے مراد ہے کہ میں اپنے بچپن سے یا اگر آپ اپنے والدین سے بات کریں تو وہ بھی اپنے بچپن کے قصے آپ کو ایسے ہی سناتے ہیں کہ جی گھر دا ماحول تو بہت زبردست سی سارا کچھ بڑا چنگا پہ چلتا سی. جدوں ٹی وی آیا ہے نا جدوں تمہیں گاڑیاں کا شوق پیا ہے نا جدوں تسی فلماں ویکھ رہے ہو نا یہ تھوڑا نا کام خراب ہو گیا. یا پھر یہ کہ اگر آپ اس فیلڈ سے وابستہ ہیں جس میں ہم ہیں ایسوسیٹ ہیں. اب تو خیر ہر بچہ اپنے آپ میں ایک ایکٹر سنگر ڈانسر پتہ نہیں کیا کیا پلیٹ فارمز یوز کر کے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ہاں لیکن جب اس ٹائم پہ ہم لوگوں نے آپ نے خاص طور پہ جب میں بات کروں اسٹارٹ کیا تھا تب یہ بھی ایک بڑا چیلنج تھا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بری بات ہے یا کوئی نیگیٹیوٹی آ گئی ہے اور گھر میں کسی اور پہ بھی آ گئی ہے تو آپ کو ذمہ دار ٹھہرا دیا جاتا تھا جی اے تو گیا سا نا ٹی وی تے اے تو نا یہو جی کوئی کام کیتا ہے نا تو اے ویکھ نا سارے خراب ہو رہے ہیں.
یہ ہرڈل کبھی آپ کو فیس کرنے پڑے؟ نہیں، مجھے یہ اس لیے نہیں فیس کرنا پڑا کہ میرے بھی جتنے بھی بہن بھائی ہیں وہ بالکل مجھ سے اس کی ایک وجہ تھی. میں شروع میں بڑا اچھا نعت خوان رہا ہوں KPK کا، اور میں گھر کا بڑا تھا تو بڑا اچھا نعت خوان تھا. میں آل پاکستان پہ میں پہنچا ہوں 2 دفعہ. KPK میں نے اس وقت صوبہ سرحد اس وقت ہوتا تھا، تو میں 2-3 دفعہ وہاں پہ سیکنڈ آتا رہا. فرسٹ وہ کسی اور کو دے دیتے تھے. یہاں پہ یہ پرابلم بھی ہوتا ہے. پھر میرے چھوٹے بہن بھائی سب نعت خوان، اور اس میں سے جو 4 تھے وہ آل پاکستان تک پہنچ گئے. واہ. تو انہوں نے ون بھی کیا. 2 بھائی جو میرے ایک ساتھ پڑھتے تھے تو جب مقابلے میں کسی کمپٹیشن میں جاتے تھے تو ایک فرسٹ آتا تھا، ایک سیکنڈ، ایک فرسٹ ایک سیکنڈ. اسی طرح انہوں نے KP میں بھی فرسٹ سیکنڈ 2 جو آتے تھے تو وہ یہاں پہ بھی آتے تھے. تو ادھر بھی وہی اسی طرح ہوا. تو میرا جو آٹومیٹکلی ماحول تھا نا، ایک اور تھا جو میں نے دیا تھا ایکٹنگ کا. چونکہ میں اسکول میں بزم ادب ٹیچرز کی نقل اس سے کپڑے لے آئے، صبح مس رخسانہ بنا ہوا ہے، مس فرزانہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. حبیبہ کی جب فرسٹ ٹائم نعت آئی تھی نا، میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، یہ جب میں نے یہ نعت پڑھی سارے کی تو حبیبہ ہے. تو جب بزم ادب کا پیریڈ تھا تو مس نے اور ٹیچر نے ہم نے کہا تھا کہ میں یہ نعت پڑھوں گا. اس نے پھر کہ جی آج ہمارے پاس حبیبہ ہے یہ نعت پڑھنے. اب پردے کے پیچھے میں کھڑوں، میں شروع ہو گیا. میری جانب، اب اس آواز میں جو اس وقت تھی، یہ تو مردوں والی ہے، ایک نگاہ کرم اے رسول خدا خاتم الانبیاء. پردہ کھلتے ہیں، آگے میں کھڑا ہوں. پھر اس نعت نے 2 سال میں یہ نعت پڑھ کے میں کمپٹیشن جیتتا رہا ہوں. FG کا کمپٹیشن میں نے جیتا. ٹیکسلا میں جتنے بھی اسلام آباد اور ٹیکسلا اور واک اینڈ کے اسکول تھے سارے تقریباً 150 اسکول تھے، اس میں یہ آپ کا بھائی فرسٹ آیا ٹیکسلا میں. اچھا، پھر اسی طرح پشاور میں مختلف جگہوں پہ، اٹک میں. تو وہ میرے پیچھے وہ سارے بچے نعت خوانی پہ لگ گئے تھے. تو اس سائڈ پہ کوئی نہیں آیا. تو اس طرح کی مجھے اس طرح سننی پڑتی ہے، اپنا مستقبل تو نے نہیں بنایا. تمہارے جو ہے نا کوئی کیا پہنچ گیا، کوئی کیا ہو گیا، کوئی کہاں چلا گیا ہے، وہ اتنا کما رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ کہ تو بس یہ اس کام میں جا کے تو نے کیا کیا ہے، یہ سننے کو ملا ہے. لیکن میری وجہ سے کوئی خراب ہو یا میں نے کسی کو، نو نیور، اس طرح کی نہیں. میری ذات کے لیے میرے ماں باپ یا کوئی بھی. لیکن جب وہ آہستہ آہستہ دیکھتے رہے، میں نے جب پہلا گانا گایا نا پشتو کا، اردو کا، تو میرے والد صاحب ڈیوٹی پہ گئے تو صبح، اور سارے اس کے جو دوست تھے، جب کولیگ جتنے بھی تھے، رات کو شبیر نے ایسا زبردست گانا گایا. جب گانے کا ٹائم تھا اس وقت ہم نے ٹی وی بند کر دی کہ ابو نہ سنے. ٹی وی بند کرتی ہوں. امی نے کہا ٹی وی کیوں بند کی ہے؟ تو امی کو میں نے کہا امی کہا ویسے ہی بند کی ہے، بس یہ میں ذرا وہ کچھ پڑھ رہی تھی نا. اب اس ٹائم میں ٹی وی بند کیا، گانا ختم ہو تو اس کو پھر لگا لیں گے. وہ شو جوان پروگرام ہوتا تھا، انیک ناجی کرتا تھا اس کو. تو یہ پشاور سینٹر میں گیا تھا، تو وہاں پہ، اور وہ بھی کس طرح بائی چانس. میں مسعود احمد شاہ صاحب کے اسسٹنٹ پروڈیوسر تھا میں. تو وہ میں ریہرسل کروا رہا تھا. اب جس سنگر کو انہوں نے اس گانے کے لیے لیا ہوا ہے، 2 دن سے وہ ریہرسل کر رہا ہے. اچھا، مجھے وہ گانا یاد ہو گیا، اس شخص کو نہیں یاد ہوا. وہ یہ سانگ تھا، کھیتوں کھلیانوں میں اور باغوں میں سرساگر باجے، میٹھی شہنائی گھر گھر باجے، میٹھی شہنائی گھر گھر باجے. یہ طاہر خان صاحب کی. اچھا، وہ پروڈیوسر مسعود، وہ تو ان کو غصہ بھی آتا ہے مسعود شاہ صاحب، یہ کیا ہے 2 دن سے جو ہے نا تم لوگوں نے. تو آج اس دوران اس نے گا رہا تھا تو میں ساتھ گا رہا ہوں. اچھا، مسعود شاہ صاحب کی نظر اس کو چھوڑ کے میرے اوپر پڑ گئی. یہ تو صحیح گا رہا ہے نا، دیکھ. اچھا کہتے روکو شبیر گاؤ. اب وہ سبز علی تھا، جی تیار ہے، شروع ہو گیا. میں نے ریہرسل کی کہ تم گاؤ گے، میں نے وہ گا دی. اسی طرح پشتو کا ایک تھا، اسی طرح وہ ریہرسل ہو رہی تھی تو میں بھی چلا گیا. عید کا وہ تھا تو یہ گانا تھا،
زبا اختر کې د جانان کلی ته زما زما زه د جانان جانان کلی ته زما زه د جانان جانان کلی ته زما د تګي تګي نظر تند ماته وما زما زه د جانان جانان کلی ته زما. تو پھر یہ بھی گایا, پھر ہنکو کا بھی گایا, پھر 4-5 گا لیے. تو جب ابو کو پتہ چلا غصہ ہوئے, اس کے بعد میں نے گانا چھوڑ دیا. پھر ایک 2-3 سال کے بعد پھر ابو نے کہا کہ یہ کیوں نہیں گا رہا, لیکن اس اندر شبیر کے اندر جو گلوکار تھا وہ فوت ہو گیا. نہیں ابھی بھی آپ بہت سارے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں, اس میں بڑا اچھا ماشاء اللہ گا رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی اب اس کو میں ذرا سمٹ اپ کریں گے اس چیز کو کہ آرٹس جو ہے نا یا ہنر, بیسیکلی یہ فن یا فنون لطیفہ یا ہنر جو ہے, جو بھی انسان آرٹ سے وابستہ ہے, یہ جتنے بھی آپ کہہ لیجیے ہماری فیلڈ میں جتنی بھی بے شمار جو ویریشن ہے کہیں نہ کہیں آرٹ سے ریلیٹڈ ہے. آرٹسٹ کی یا آرٹ کی قدر کرنے والے جہاں پہ بھی ہوں گے وہ آپ کو ایک عزت کی نگاہ سے ہی دیکھیں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس چیز کی باریکی کو نہیں سمجھ پاتے, یا بہت سارے لوگ آپ کو کئی دفعہ کوئی ہارش کمنٹ کر دیں گے کہ نہیں جی آپ لوگ کون ہیں, آپ لوگ تو فیک لوگ ہیں. یہاں تک بھی کئی دفعہ مجھے ایک جاننے والے ہیں جنہوں نے بات بڑے مزے سے کر دی کہ یار تمہارے تو ایموشنز پتہ نہیں ریئل ہیں کہ نہیں ہیں, ابھی جو تم رو رہے ہو صحیح رو رہے ہو کہ نہیں رو رہے ہو, ہمیں کیا پتا, تم تو بہت اچھے آرٹسٹ ہو. یہ ایموشنز بھی کہیں نہ کہیں اگر ہم اس کو پلے بھی کر رہے ہیں کسی ڈرامے میں, ان کو تو یہ پتہ نہیں ہوتا آرٹسٹ بیسیکلی اندر سے تو بہت زیادہ حساس ہوتا ہے. اور وہ جو ایموشنز ہم کئی دفعہ صرف اس سچویشن کو چینج کرتے ہیں, ایموشن چینج نہیں کیا جا سکتا. سچویشن فرض کریں اگر کسی ڈرامہ میں آپ کے پاس اس سچویشن ہے خدا نہ خواستہ کہ جی آپ کا کوئی ریلیٹیو جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا, ٹھیک ہے, اب اس سچویشن میں اس ٹائم پہ شاید ہم اپنے کسی عزیز کو لا کے تو ویژولائز کر کے وہ ایموشن ضرور لے آئیں گے. وہ ایموشن فیک نہیں ہو سکتا, ہاں سچویشن پہ پریٹینڈ کیا جا سکتا ہے. تو یہ آرٹسٹ ٹرو آرٹسٹ کی نشانی یہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں ضروری نہیں ہے, مطلب میں اگر میں ٹریجڈی کرتا ہوں نا, تو اگر میں وہ کریکٹر کرتا ہوں بڑا مظلوم ہے, اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, تو میں امیجن کرتا ہوں کہ یار یہ میں ہوں, ایگزیکٹلی یہ میں ہوں, اور یہ اگر میں ہوتا تو یہ ایسے ہوتا. ہاں, میں اس کو اور میں اس چیز میں کیسے سروائیو کرتا یا میں اس چیز کو کیسے ڈیل کرتا, اس چیز کو پھر پورٹری کرنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں. اچھا ہمارا ٹائم کم ہے, میری ایک خواہش تھی, پلیز میں نے ایک چھوٹا سا سانگ لکھا بھی تھا, جی جی, اس کا میوزک بھی میں نے کیا تھا, میں اس کی ایک استائی انترا اس پلیٹ فارم پہ بالکل کریں, اس کے بغیر یہ پوڈ کاسٹ ادھورا ہے بھائی. ہاں, تو وہ میں ضرور وہ کروں گا, چونکہ یہ میری خواہش اور میں انشاءاللہ کوشش ہے میری, روزانہ کہتا ہوں, ہر سال کہتا ہوں اس دفعہ بناؤں گا, لیکن شاید آپ کو پسند آ جائے. پھر ہم سست ہو جاتے ہیں. ہاں ہے لا 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 ہے لا 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 لا. چھوڑ چلے ہو پر جاؤ گے کہاں, پیچھے پیچھے یادیں چلی آئیں گی وہاں, تم کو پکاریں گی حسین وادیاں, چھوڑ چلے ہو پر جاؤ گے کہاں, ہے لا 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 لا, ہے جاؤ گے کہاں, تم کو پکاریں گی برساتیں, پیار کے موسم میری باتیں, ہو تجھ کو پکاریں گی برساتیں, پیار کے موسم میری باتیں, میری باتیں یاد دلائیں گی وہ گزرا سما,
چھوڑ چلے ہو پر جاؤ گے کہاں، ہے لا 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 لا، ہے جاؤ گے کہاں، ہے جاؤ گے کہاں. آر یو ٹیلنگ می کہ یہ آپ نے لکھا ہے، اس کی اس کو لکھا بھی تھوڑا میں نے، اس کو کمپوز بھی میوزک بھی کیا ہے، کمپوز تو بھی یہ میں نے ریلیز کب کریں گے؟ 2050 میں؟ مطلب کہ یہ کیا چاہتے ہیں؟ مجھے حیرت ہوتی ہے. اور یہ مزے کی بات ہے 2000 سے 2000 میں یہ نے تب لکھا. آپ نے بنایا تھا؟ ہاں ابھی تک ایک یہ تھا، ایک اور بھی ہے. محبت تم سے ہو گئی ہے میرے پیارے صنم، دل بھی ہے تیرا جاں بھی تیری میرے پیارے صنم. ایک یہ بھی ہے. تو یہ کب مطلب پوچھ رہا ہوں نا، آپ کا البم کب ریلیز ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں، یہ تو مجھے خود بھی پتہ نہیں. اور شبیر ہر بھائی سال میں ونڈرفل، آئی ایم امپریسڈ. میں وہی بات ہے کہ مطلب بے شمار چیزیں ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی لائف میں بھی کر لیا، ختم ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں سے جو ٹرو آرٹسٹ ہوتا ہے نا، اس کی چیزوں پہ فل اسٹاپ نہیں لگتا، صرف کاما لگتا ہے، اور اس کے بعد ایک نئی کہانی، ایک نیا اسٹینزا، ایک نیا جملہ شروع ہو اچھا، جاتا میں ہے. آپ کو ایک مزے کی بات، اچھا آرٹسٹ بننے کے لیے ایک اور چیز بھی بڑی بتائیں بتائیں. ضرورت ہے. آپ کا دل ٹوٹنا چاہیے. ہاں، محبتیں کریں آپ، محبتیں ہوں کسی وجہ سے، آپ کا زیادہ دل سے ٹوٹنا زیادہ. چاہیے. جب آپ کا کتنی دل ہی محبتیں نہیں کی ٹوٹے آپ گا نے؟ محبتیں کتنی آج یار، تک کی؟ محبتیں تو بے شمار ہیں. یا کیا ہر ہفتے ہوتی ہے کہ کتنی کون سی محبتیں؟ دیکھیں، محبت ضروری نہیں آپ اس کو ایک ہی اس میں آپ تولو. مارننگ شفٹ میں رکھیں. بہت سارے فرقس ہیں. دیکھیں، محبت آپ کو اپنے ماں باپ سے بھی ہوتی ہے، اور آپ اتنی محبت اتنی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو، جو آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے کیا ہوتا ہے، آپ اس کو نہیں وہ دے پا رہے کہ یار میں کب ان کو ریلیکس کروں گا، ایگزیکٹلی میری وجہ سے ایگزیکٹلی، یہ بات جی ہے. وہ آئی محبت ہے، کین آپ کو ریلیٹ، توڑتی ہے. آئی کین ریلیٹ. ٹھیک ہے. ایک محبت ہوا ہے، آپ کسی سے محبت کریں، وہ آپ کو نہ ملے، وہ بھی ہوا ہے، ٹوٹا ہے. ٹھیک ہے، ایک نہیں 2 دفعہ ٹوٹا. اچھا، نہیں حقیقت ہے جو ہوتا ہے. تو یہ آپ کا دل ٹوٹنا بھی، اس آپ کا دل جب ٹوٹے گا نا، ایک تو آپ کے دل میں خدا بسے گا. ٹھیک ہے نا. پھر آپ کا دل اچھے آرٹسٹ بننے کے لیے ٹوٹنا بہت ضروری ہے. ایگزیکٹلی. جب تک آپ ہر ایموشن سے نہیں گزریں گے، تب تک آپ اس چیز کو ایگزیکیوٹ نہیں کر نہیں سکتے. کر سکتے. یہ بیسیکلی ہم کہنا چاہ رہے تھے. آج ماشاء اللہ شبیر صاحب میرے ساتھ موجود تھے جی، اور یہ سٹنگ یقینی طور پہ آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں دیکھی ہوگی اس عرصے میں. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سیشن مزے کا لگا. لیکن جو باتیں آج میں نے یہاں بیٹھ کے ہاں، کی ہیں، میں نے کئی لائیو کیے ہیں، خیبر پہ بھی، K2 پہ بھی، PTV پہ بھی. یہ باتیں جو دل کی ہیں، یہ میں فرسٹ ٹائم آپ کے ساتھ اس پلیٹ فارم پہ اس جگہ کی ہیں. اٹس این آنر فار می. اور مجھے بہت ساری ایسی چیزوں کا پتہ چلا جو شاید ہم لوگ ویسے نارملی ڈیلی بیسس پہ ملتے ہوں گے، لیکن یہ باتیں شاید کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی. سو تھینک یو سو مچ آپ کا، آپ آنے کا بہت شکریہ ویلکم. آن سچ شارٹ نوٹس. کیونکہ واقعی ماشاء اللہ شبیر بھائی صبح سے بہت ساری چیزوں میں کمیٹڈ تھے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ K2 کے اوپر بہت ہی ایک خوبصورت سا ایک آپ مارننگ شو دیکھتے ہیں ایوری منڈے ٹیوزڈے ود رضا عمران. اور بہت ہی اس کے بعد آدھے خوبصورتی سے گھنٹے کے فرق سے پھر دوسرے بھی اسٹارٹ ہو میں گئی. گل کر رہا سا تسی نہیں کر کر رہے، نہیں میں کہ پولے نہ جائیں. نہیں. اس کے بعد ماشاء اللہ آپ لوگ گلگت بلتستان کا مارننگ شو، بیسیکلی ناٹ اے مارننگ شو، آپ اس کو آفٹرنون شو کہہ سکتے ہیں، وہ آپ بہت ہی خوبصورت ایک پروگرام جو ہے دیکھ رہے ہیں. ہم ناصر بھی اس میں ہوتے ہیں، وہاں پہ پیچھے کھڑے ہیں. میں نے کہا میں پہلے ہی بول دوں، کہیں گے اماد بھائی آپ نے بھارا نہیں نام لیا. میں نے کہا میں آپ کا نام لوں گا. سو ناصر از ویری کریٹو ماشاء اللہ. پوڈ کاسٹ کے سیشنز بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ لوگ انجوائے کر رہے ہیں آن K2 ٹیلی ویژن. اور اسی کے ساتھ ساتھ جناب بے شمار میں ایک بات پروگرامس. کروں گا یہاں پہ، پلیز. اس پروگرام کی جو میں اچھا کرنے کی کوشش، ایک تو ٹیم ورک ہے، ایگزیکٹلی. دوسرا میرے ساتھ ناصر ہے. اوکے. اور آپ یہ سمجھے کہ میں ٹیکنیکل کے علاوہ جو جتنا بھی ہوں، وہ مجھے مطلب ناصر نے اتنا، اور ناصر بڑے غصے بھی آتے ہیں، خیر ہے سر غصہ نہیں کر، وہ مجھے اس طرح ریلیکس کر دیتا ہے. تو مجھے پھر شرم آتی ہے، یار مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے، اتنا پیار سے وہ مجھے ریلیکس کر رہا ہے. تو ہوتا ہے نا کہ مطلب، تو وہ میں اس کی مطلب آؤٹ اسٹینڈنگ گائے، مطلب مجھے بڑا پسند آیا ویری مجھے. ینگ اور جیسے ان کے والد صاحب تھے، ہاں، جو ہم سے بہت پیار کرتے تھے، نادر چاچا، بس وہ جب دنیا سے گئے، ایسا لگا جب آپ کا کوئی بزرگ جس کے ساتھ آپ نے 18 سال گزارے ہوں،
اور وہ ان کے ایک ڈائلاگ ہوتا نا مجھ سے غلطی ہوتی تو سر سے تو بات کر سیدھا ہو جا اچھا سیدھا ہو جا ورنہ کام خراب ہے تیرا. مجھ سے کیا کرتے مجھے پتا ہے نا میں کیوں بتاؤں سیدھا ہو جا. اچھا ایک بس یار بس مجھ سے نہیں لاٹس آف گڈ میموریز اینڈ وہی بات ہے کہ اچھی یادیں ہی بیسیکلی ہیں جو کہ آپ کی ہمیشہ یاد کی جاتی ہیں. اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ مطلب کہ جب ہم کبھی ظاہری بات ہے جب ہمارا ٹائم تو لوگ ہمیں اچھی میموریز میں یاد کریں. وہ کوشش کر رہے ہیں ہم کہ ان میموریز کو گیدر کریں. سو تھینک یو سو مچ جی آج کے اس سیشن کے لیے بہت شکریہ شبیر بھائی. اور سو نائس آف یو کہ آپ نے ٹائم نکالا آپ یہاں پر آئے. اینڈ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ اس پروگرام کو پسند بھی کر رہے ہیں. آپ کا جو فیڈ بیک آتا ہے آن انسٹاگرام آئی ایم اسپیچلیس کہ مطلب ہے کہ مطلب کتنی تو آئی ایم سو گلیڈ. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اس فیڈ بیک کو آپ دیکھیں گے کہ میرے پروگرام کو کتنے لوگ لائک کرتے ہیں, کتنے سٹار آتے ہیں, کتنے اور کتنے پرستار آتے ہیں پرستار آتے ہیں. سو دیکھتے رہیے جی. میرے پاس مائک ہے K2 TV کے اوپر بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب کا ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ڈو سبسکرائب دا پوڈ کاسٹ ورائٹی آفیشیل چینل جو ہمارا یوٹیوب کا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آن انسٹاگرام پوڈ کاسٹ ورائٹی, وہاں پر ریلز ہیں بے شمار زبردست قسم کی معلوماتی بھی ہیں اور چنکس بڑے مزے کے ہیں جو کہ آپ جا کے انجوائے کر سکتے ہیں. اینڈ اس کے علاوہ آن اسپوٹیفائی اگر آپ لوگ ہمیں سن رہے ہیں تو سنتے رہیے گا اس زبردست پروگرام کو. ٹل نیکسٹ شو مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد. اور انشاءاللہ ایک نئی زبردستی پرسنالٹی کے ساتھ, ایک نئے زبردست اسٹار کے ساتھ, خیبر ٹی وی کے اسٹار کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی ان نیکسٹ سیشن. ٹل نیکسٹ شو اللہ حافظ. میرے پاس مائک ہے. اللہ حافظ اینڈ پاکستان زندہ باد.